أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا. ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام اور خیال کیا کہ اجنبی لوگ ہیں. پھر اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک تلا ہوا موٹا بچڑا لائے. پھر اس کو ان کے آگے رکھ دیا اور کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں؟ پھر دل میں ان سے خوف محسوس کیا. فرشتوں نے کہا ڈرو مت اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری سنائی. پھر ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ایک تو بڑھیا دوسرے 5. فرشتوں نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے, بلا شبہ وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر کے پتھر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کر دیے گئے ہیں. تو وہاں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا. اور ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کے واسطے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں.
اور موسیٰ کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو دریا میں پھینک دیا، اور فرعون نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ اور عاد کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اور قوم ثمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ اس نے ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو کڑک میں آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اور ہم ہی نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو سب طرح کی قدرت ہے، اور ہم ہی نے زمین کو فرش کے طور پر بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کی ہم نے دو دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو لوگوں تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آیا اس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ کہا۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے پیغمبر ان سے اعراض کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں، اور میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا اور توانا ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے عذاب کی باری مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی باری مقرر تھی، تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، اور ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو کشادہ ورقوں میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی، بلا شبہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ اس روز ہوگا جس روز آسمان لرزنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی جو جھٹلانے کے مشغلے میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس روز ان کو دوزخ کی آگ کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کر لے جائیں گے۔ یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا بدلہ تم کو مل رہا ہے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، برابر برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا بیاہ کر دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے کو پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم لگاتار ان کو عطا کریں گے، وہ وہاں ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے، جس سے نہ بےہودہ بکواس ہوگی اور نہ گناہ کی بات، اور نوجوان خدمتگار ان کے آس پاس پھریں گے جو ایسے ہوں گے جیسا چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے
اس سے دعا کیا کرتے تھے، بلا شبہ وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ تو اے پیغمبر لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہے اور ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ بڑے شریر ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ بس اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کا کوئی کلام بنا لائے۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سناتے ہیں؟ تو ان میں کا جو سن آتا ہو وہ کھلی دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟ اے پیغمبر، کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی دعو کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کافر خود دعو میں آنے والے ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے، تو اے پیغمبر ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اس دن کو دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن نہ تو ان کا کوئی دعو ان کے کام آئے گا اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی۔ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، یہ لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور اے پیغمبر، تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم ہماری حفاظت میں ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق
سدرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے اور نہ غلط راستہ چلے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں، ان کا کہنا تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ان کو اس نے تعلیم دی جو نہایت قوت والا اور زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر اور زیادہ قریب ہوا تو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی جو کچھ کے بھیجی، جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ انہوں نے دیکھا تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوا ہے، جبکہ اس سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، ان کی نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بھلا تم نے لات اور عزیٰ اور تیسرے منات کے حال پر غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت ہی بے ڈھنگی ہے۔ یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض گمان اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جس چیز کی آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ بس آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر بات اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیوں کے نام سے نامزد کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں. وہ صرف گمانوں پر چلتے ہیں اور بلا شبہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. بس اے پیغمبر تم اس شخص کی طرف سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرے اور صرف دنیا کی زندگی کا خواہاں ہو. ان لوگوں کے علم کی یہی انتہا ہے. بلا شبہ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. انجام کار یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ دے. وہ لوگ ایسے ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں. بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے. وہ تم کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو مقدس مت جتاؤ. وہ اس کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى فقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا مال دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو ان مضامین کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہے جو اللہ کے وفادار رہے؟ وہ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے اور اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اور یہ کہ سب کو تمہارے پروردگار کے پاس پہنچنا ہے اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے اور یہ کہ وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے جاندار پیدا کرتا ہے یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اسی کے ذمہ ہے اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے
اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا، اور ثمود تھی غرض ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ڈر سنانے والوں میں سے، یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا کوئی اس کو ڈالنے والا نہیں۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑے ہو؟ بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس گزشتہ قوموں کی خبریں پہنچ چکی ہے جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اے پیغمبر، تم بھی ان کی کچھ پرواہ مت کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور ان بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے کافر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی، یعنی انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور نوح کو دھمکی دی گئی۔ تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ بس ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا
جمع ہو گیا اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی ایک کشتی پر سوار کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے لیے رہنے دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ آج نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست جاری رہی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے میں ہے۔ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ اگر ایسا ہو تو ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کوچیں کاٹ ڈالی۔ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا بدس لوط کے گھر والوں کے کہ ہم نے اپنی جانب سے فضل کر کے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور لوط سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی اور کہا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب نازل ہوا، تو ہم نے کہا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ
آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فلقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اور فرعون کی قوم کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر پہنچے تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور زبردست پکڑتا ہے. اے اہل عرب، کیا تم نے جو کافر ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے گزشتہ کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے. بلا شبہ یہ مجرمین یعنی کفار بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہے. جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ چکھو. بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور ہمارا حکم تو ایک بار ہی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آگ کا جھپکنا. اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے. بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے پاک مقام میں قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی. سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں.
بیل بوٹیاں اور تنے دار درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں کمی و بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کیا کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرق اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہو جائے گا اور تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو صاحب جلال و عظمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین والے سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں ہم قریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ انس و جن، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں، نکل جاؤ، مگر بغیر زور کے تم نہیں نکل سکتے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تلچھٹ کی طرح لال ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی
की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और ना किसी जिन से, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, फिर उनकी पेशानी के बाल और पाँव पकड़ लिए जाएंगे। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और कहा जाएगा कि यही वो दोज़ख है जिसे गुनाहगार झुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान इधर से उधर फिरेंगे, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईन अला फ़ुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैनि दान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातु الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग होंगे, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो दोनों बाग बहुत शाखों वाले होंगे, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे होंगे, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे।
ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جس کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی حوریں جو خیموں میں رہتی ہوں گی، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز قالینوں اور نادر نفیس مسندوں پر تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے جو صاحب جلال و عظمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔
जब क़यामत होगी जिसके वाक़े होने में कोई खिलाफ नहीं है तो वो पस्त और बुलंद कर देगी, जबकि जमीन सब ज़लज़ले से दरसने लगेगी और पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर वो गुबार होकर उड़ने लगेंगे और तुम 3 किस्म हो जाओगे। तो दाहिनी तरफ वाले सुभान अल्लाह, दाहिनी तरफ वाले क्या ही अच्छे हैं, और बाईं तरफ वाले अफसोस, बाईं तरफ वाले क्या ही बदनसीब हैं, और आगे निकल जाने वाले सबसे आगे हैं। यही लोग अल्लाह के साथ खास कुर्ब रखने वाले, ये लोग नेमत के बागों में होंगे। वो अगले लोगों में बहुत से होंगे और पिछले लोगों में से थोड़े। वो जड़ाऊ दफ्तों पर आमने सामने तकिया लगाए बैठे होंगे, नौजवान लड़के जो हमेशा एक हालत पर रहेंगे, खिदमत के लिए उनके आस पास फिरेंगे, आब खोरे और आफ्ताबे और साफ शराब के जाम लिए होंगे। उससे न तो सर में दर्द होगा और न बेहोश होंगे, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद हो, और परिंदों का गोश्त जिस तरह का उनका जी चाहे, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे पोशीदा रखे हुए मोती। ये उनके अमाल का बदला है जो वो करते थे। वहाँ न बेहुदा बात सुनेंगे और न गाली गलोच, बस हर तरफ से सलाम ही सलाम की आवाज आएगी। और दाहिनी तरफ वाले सुभान अल्लाह, दाहिनी तरफ वाले क्या ही अच्छे हैं, यानी बेकांटे की बेरियों और तह बतह केलों और लंबे लंबे सायों और चलते हुए पानी और बहुत से मेवों में जो न कभी खत्म हो और न उनसे कोई रोके, और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। बिलाशुबा हमने उन हूरों को ऐसा पैदा किया है कि उनको कुंवारियां बनाया, शौहरों की महबूब और हम उम्र। ये सब चीजें दाहिनी तरफ वालों के लिए हैं। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन व ला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम वकानू यक़ूलूना इज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून अवआबाउना अलअव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊना इला मीक़ाति यौमिन मअलूम ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے. بائیں طرف والے افسوس، بائیں طرف والے کیا ہی بد نصیب ہیں. وہ لوگ آگ میں اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش. وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ پر کھڑے ہوئے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اے پیغمبر تم کہہ دو کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے ایک مقررہ دن میں جمع کیے جائیں گے. پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو توہر کا درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اسی پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا اور پیو گے بھی تو اس طرح جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں. اور ان لوگوں کی قیامت کے دن یہ دعوت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو پھر تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ بھلا بتاؤ تو جو تم عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسی جگہ پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ کہ جو تم بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوانی میں پھنس گئے، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے. بھلا بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. تو تم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیا کرو جو سب سے بڑا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تو میں ستاروں کے چھپنے کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ باعزت قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے. پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. کیا تم اس کلام پر ایمان لانے میں سستی کرتے ہو اور تکلیف کو اپنی غذا بناتے ہو؟
بھلا جس وقت روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور فراغت کی روزی اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی اور دوزخ میں داخل کیا جاتا ہے. بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا یقینی بات ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو جو بزرگ و برتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول ہے اور وہی آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش بری پر جلوہ فرما ہوا. وہ سب کچھ جانتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے. اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے،
और तुम कैसे लोग हो कि अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं ताकि तुम अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ और वो खुद तुमसे उसका अहद ले चुका है। अगर तुम मानो, वही तो है जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ेह आयतें नाज़िल करता है ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाए, और बिलाशुबा अल्लाह तुम पर शफकत करने वाला और मेहरबान है। और तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और जमीन की विरासत अल्लाह ही के लिए है। जिस शख्स ने तुम में से फतह मक्का से पहले खर्च किया और जिहाद किया, वो और जिसने ये काम पीछे किए वो बराबर नहीं। उनका दर्जा उन लोगों से बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्च किया और जिहाद किया, और अल्लाह ने सबसे भलाई यानी सवाब का वादा किया है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे बाखबर है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ु अल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुश्राकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। कौन है जो अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज के तौर पर दे, फिर अल्लाह उसके लिए उसको दुगना कर दे और उसके लिए बाइज्जत सवाब है। जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनके ईमान का नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है, तो उनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि आज तुम्हारे लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें तुम हमेशा रहोगे, यही बड़ी कामयाबी है।
جس دن یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے کو بلا میں ڈالا اور تم انتظار میں رہے اور اسلام میں شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے لیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے اور جو دین حق ان کے لیے نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے صاف صاف بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھی طرح فرض دیا وہ ان کے لیے دونا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت بدلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا اور ان کے ایمان کا نور۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش کرنا ہے۔
اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس کی پیداوار یعنی کھیتی کا اشکار کو بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا اسباب ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنا فضل جس کو چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں۔ بلا شبہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی اترانے والے شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بھی بخل کرے اور لوگوں کو بھی بخل سکھائے، اور جو شخص روح گردانی کرے تو اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے، اور لوہا پیدا کیا، اس میں لوگوں کے لیے سخت لڑائی کا سامان ہے اور فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو معلوم کرے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ قوی اور غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو جاری رکھا، تو بعض ان میں سے ہدایت پر ہیں اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کا طریقہ انہوں نے خود نکال دیا۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود ہی ایسا کر لیا تھا، مگر پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ جو لوگ ان میں ایمان لائے ان کو ہم نے ان کے ایمان و عمل صالح کا ثواب دیا، اور بہت سے ان میں نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوگنا ثواب عطا فرمائے گا،
اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دولت تم کو اس لیے عطا فرمائے گا تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔